اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے اون اٹ وتھ پرائڈ۔ ٹاپک تھوڑا سا ہم تھوڑا سا گیس ورک بھی ہے اس کے اندر کہ پتہ نہیں اس کا ہم کیا مطلب لیں گے اور کس طرح بات کریں گے، بٹ ایز وی گو along ان شاء اللہ یو ول اسٹارٹ ڈسکورنگ کہ ہم نے یہ ٹاپک کیوں رکھا ہے اور ہم نے کیا چیز اون کرنی ہے پرائڈ کے ساتھ، یا ہم اون کرتے ہیں اور ہماری پرائڈ مسنگ ہے، یا کس چیز سے پرائڈ آتی ہے، کس چیز سے کانفیڈنس آتا ہے اور ہم اس کو کیوں لیک کرتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم اسے لیک کرتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں سوچی تھی کہ ہم کن چیزوں پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ بہت ہی ایکسپینسو جیولری، بہت لیوش ہاؤس، ریسنگ یا اسپورٹس کار، بہت ایکسپینسو کار، تو یہ وہ چیزیں کچھ پوزیشنز ہمارے ہوتے ہیں جن سے ہمارے اندر پرائڈ آتی ہے کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں، ہم ان کو سنبھال کے ان چیزوں کو رکھتے ہیں کہ بڑی محنت سے بڑی مشکل سے بنائی ہوتی ہیں، ذرا سا اسکریچ بھی ان پہ برداشت نہیں ہوتا۔ سو کیا چیز ایکچولی ہوتی ہے جو ہماری پوزیشنس کی وجہ ہمیں پراؤڈ بناتی ہے ہماری پوزیشنس کے لیے؟ جو پہلا پوائنٹ میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم اس چیز کے بارے میں، اس چیز کو اون کرنے میں پرائڈ فیل کرتے ہیں جو کہ بہت قیمتی ہوتی ہے، جس کو لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس پہ بہت پیسے خرچ کیے گئے ہیں۔ نارمل سی کوئی بھی چیز، کوئی کپڑے، کوئی جیولری، کوئی گاڑی، کوئی گھر، لوگ اس آج کل کے دور میں، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ لوگ اس چیز کو دیکھ کے آپ کے معیار کا، آپ کی اسٹینڈرڈ کا، آپ کے اسٹیٹس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ سو یہ چیزیں جب آپ کا اسٹیٹس دکھا رہی ہوتی ہے نا کہ آپ نے 3 لاکھ کی نہیں بلکہ 30 لاکھ کی گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، یا 30 لاکھ کی نہیں بلکہ 3 کروڑ کی گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، تو وہ چیز آپ کے اندر جو ہے وہ اس کی ورتھ کی وجہ سے لوگ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی قیمتی چیز ہے ان کے پاس، تو یہ بہت ہی کوئی پیسے والے لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ کے رویے کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ آپ کو اس کی ورتھ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً یہ جو انگوٹھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اگر یہ عام سی اسٹون کی انگوٹھی ہو اور دوسری طرف ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہو تو دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے اس کی شائن ایک جیسی لگے، لیکن آپ جو کہ اونر ہیں اس چیز کے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کی ورتھ کیا ہے، اور جن کو پتا نہیں ہوتا، جو ان کو ایک جیسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ڈائمنڈ کو زرکون کے ساتھ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو چیز آپ کو پراؤڈ کرتی ہے وہ ہوتی ہے نوئنگ دا ورتھ آف دا تھنگس دیٹ یو اون۔ آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں اور اس چیز کا میں گراؤنڈ کیوں بنا رہی ہوں، کہ ہم اس چیز کے بارے میں پراؤڈ ہوتے ہیں جس کی ہمیں ورتھ پتہ ہوتی ہے، جس کی ہمیں قیمت پتہ ہوتی ہے، جس کی ہمیں ویلیو پتہ ہوتی ہے، ناٹ نیسسرلی مانیٹریلی، بلکہ ویسے بھی اس کی ویلیو، پیسوں کے علاوہ بھی کیا ویلیو ہے اس کی وہ آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، واٹ میکس اس اے کانفیڈنٹ ڈرائیور؟ یہ ایک سڑک ہے جو بڑی وائنڈی سی ہے اور پہاڑوں کے درمیان میں سے گزر رہی ہے، تھوڑی سی اسموتھ کہیں سے لگتی ہے، کہیں سے خطرناک لگتی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہاں سے انٹری ہے، کہاں سے ایگزٹ ہے، کہاں اندھیرا آئے گا، کہاں خطرناک ہو جائے گی۔ تو آپ کو کانفیڈنٹ ڈرائیور کیا چیز بناتی ہے؟ آپ کو کانفیڈنٹ ڈرائیور آپ اس طرح بنتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے 20 سال سے گاڑی چلا رہے ہوں یا 30 سال سے گاڑی چلا رہے ہوں، لیکن جب آپ کسی نئے راستے پر جاتے ہیں تو وہاں کا اندھیرا، وہاں کی ڈپس، وہاں کی اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے چونکہ اس راستے کا پتہ نہیں، اس لیے مجھے یہاں کیئرفلی ڈرائیو کرنا چاہیے۔ لیکن جو کانفیڈنٹ ڈرائیور، جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں، جو وہاں جن کا آنا جانا صبح شام ان کا وہی کام ہے کہ اسی سڑک سے گزرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں گڑھا آنا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک ایسا موڑ آنا ہے جہاں مجھے پہلے سے سلو کر لینی چاہیے، چاہے وہاں سائنز نہیں لگے ہوئے۔ تو کانفیڈنٹ ڈرائیور بھی کیا چیز بناتی ہے؟ نالج آف دا پاتھ وے۔ جتنا زیادہ آپ اس پاتھ وے پہ چلے ہوں گے، جتنا زیادہ اس پاتھ وے کو جانتے ہوں گے، جتنا زیادہ اس سڑک کے ساتھ آپ کی ایکوینٹنس ہوگی، آپ کا صبح شام کا اس سے واسطہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ کانفیڈنٹ ڈرائیور ہیں۔ اب 2 باتیں میں نے آپ سے ڈسکس کی، ایک تو یہ کہ آپ کو ایک چیز پراؤڈ بناتی ہے کہ آپ کس چیز کو پوزیس کرتے ہیں، اس وجہ سے جس آپ کو آپ کو جب اس کی ویلیو پتہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چیز لگی کیا ہے، اور دوسری چیز جو آپ کانفیڈنٹ بناتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ بھی نالج ہوتی ہے۔ سو ہم نے دونوں چیزوں سے یہ چیز نکالی کہ جو پوزیشنز آپ کی ہوتی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن، اس کے بارے میں آپ کی نالج، اور جو راستہ جس کا آپ انتخاب کر رہے ہیں، جو بھی چیز جہاں بھی آپ کو کانفیڈنس پرووائڈ کرنا ہوگا وہ آپ کو نالج پرووائڈ کرے گی۔ مثلاً کیسے؟
what brings pride and confidence. اب ان 2-3 تصویروں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر جو ایک کانفیڈنس آتا ہے, ہم میں جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, ہم میں جو اپنی چیزوں کی قدر کرنا جانتے ہیں اور سر اٹھا کے چلتے ہیں, وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو کیا چیز ممتاز کرتی ہے. اس لیے کانفیڈنس ہوتے ہیں وہ کہ when you know the worth of something that you own, آپ کو اپنی چیز کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. when you know your way as a driver, when you know your subject as a student or a teacher, آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ٹیچر اگر آپ کی اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہے, تو آپ کی باڈی لینگویج کے اندر اور آپ کی باتوں کے اندر, آپ کے ایگزامینیشن ہال میں جانے اور ٹیچنگ کے لیے لیکچر میں جانے اور انٹرویو میں جانے کی جو بھی آپ کی باڈی لینگویج ہوگی, جس طرح کا بھی آپ کا لہجہ ہوگا, جو بھی آپ نے پڑھانے جانا ہوگا, وہ کانفیڈنس جو آپ کو آپ کی نالج کی وجہ سے آئے گا. اینڈ وین یو نو یور اسکل ایز اے سرجن, وین یو نو یور ڈائگنوسس ایز اے ڈاکٹر, جس بھی رول میں آپ ہیں, آپ اتنے ہی آپ کانفیڈنٹ ہوں گے جتنی آپ کو نالج ہوگی. سرجن کا بھی ہاتھ اس وقت شیک نہیں کرے گا جس وقت اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آپ کا اپینڈکس نکال دینا یا آپ کا ٹونسل نکال دینا, اس لیے کہ وہ ہی نوز ہز اسکل. تو جتنا زیادہ, ہاں اگر نیا ہاؤس آفیسر گیا تو وہ ٹانکا لگاتے ہوئے بھی ڈرے گا. تو جتنا نالج بڑھتا جائے گا, جتنا اسکل بڑھتا جائے گا, اتنا کانفیڈنس آتا جائے گا. اینڈ وین یو نو یور ٹرک ایز اے پیرنٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ بچے کو کس طریقے سے کھانا کھلانا ہے. آپ کے بچے کو کوئی اور کھانا کھلا ہی نہیں سکتا. سو جس کی جو ٹرک ہے, جس کی جو ٹریڈ ہے, جس کی جو نالج ہے, اس حساب سے اس کو کانفیڈنس آتا جاتا ہے. آرکیٹیکٹ ہیں, انجینئر ہیں, جو بھی آپ کا رول ہے. تو ہم نے ان 3 سلائڈ سے یہ بات ڈرائیو کی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا اپنے آپ کو کیری کرنا اور آپ کا اپنا ایک امیج دینا دنیا کو, وہ ہر چیز اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس اس کی نالج کتنی ہے. اور یہ نالج ہی ہے جو آپ کو مور پریپیئرڈ یا مور اویئر بناتی ہے. اسی وجہ سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ بیسز ہے نالج جو ہے بیسز ہے کانفیڈنس کی. کہ آپ جتنا کانفیڈنس آپ کے پاس ہے, جتنی نالج آپ کے پاس ہے, اتنا ہی آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اب یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, آر وی کانفیڈنٹ اباؤٹ آور فیتھ, یہ مجھے بچوں سے بھی یہ سوال کرنا ہے, اپنے آپ سے بھی کرنا ہے, اور مدر سے بھی کرنا ہے. یہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے آپ سے کرنا ہے, اپنے بچوں کی طرف دیکھنا ہے, اپنی فیملی کی طرف دیکھنا ہے, اپنے آپ کی طرف دیکھنا ہے, اور یہ پوچھنا ہے کہ ہم کہیں شیکی ڈرائیور تو نہیں, ہم کہیں شیکی سرجن تو نہیں, ہم کہیں ڈرے دبے تو نہیں, اپولوجیٹک مسلمان تو نہیں, ہم ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کیا, ایسا تو نہیں کہ ہمیں معلوم تو ہے کہ اسلام یا فیتھ ہمارا جو ہے اس کے پاس سب چیزوں کا سلوشن ہے, وہ بہترین مذہب ہے, بہترین وے آف لائف ہے جو ہر چیز کا سلوشن پرووائڈ کرتا ہے. لیکن جب ہمیں کوئی چیلنج کرتا ہے, جب ہمیں کوئی کویسچن پوچھتا ہے, جب کوئی ہمیں ڈیزل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہم فوراً بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. کیا ہم ڈرے دبے مسلمان تو نہیں, کیا ہمارے پاس کانفیڈنس ہے؟ اور اگر ہمارے پاس کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ جو ہم نے پچھلی سلائڈ سے ڈرائیو کیا تھا کہ کانفیڈنس ہونے کی وجہ کمپلیٹ گراسپ آف یور سبجیکٹ ہوتی ہے, کمپلیٹ گراسپ آف نالج ہوتی ہے. اس کا مطلب ایسا تو نہیں کہ ہمیں کانفیڈنس اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس رستے کی, اس فیتھ کی نالج نہیں ہے. یہ سب چیزیں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ایکچولی جو کمبینیشن وہ ہے نا, کنیکشن ہے نا کانفیڈنس کا اور نالج کا, اس کو ہم بار بار بیک اینڈ فورتھ جا کے دیکھیں گے کہ اگر ہم شیکی ہیں, اگر ہم انڈر کانفیڈنٹ مسلمان ہیں, اگر ہم اپولوجیٹک مسلمان ہیں, اگر ہمارے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ سوال ہمارے بچوں کی طرف سے آ رہے ہیں, اور بچوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ سوال ان کے پاس سوشل میڈیا سے آ رہے ہوں, ان بچوں کے پاس وہ سوال کلاس فیلوز سے آ رہے ہوں. اگر ہمارے پاس ان چیزوں کے جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس انف نالج نہیں ہے. So do we have confidence about our faith? Do we know the faith? Do we know the book? Do we know the man? Do we know the way? یہ 4 چیزیں ہیں کہ جس چیز پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں, کیا ہمارے پاس اس کی نالج ہے؟ اور اگر نالج ہوگی تو کوئی شیک نہیں کر سکے گا نا. یہ جو میں نے ڈرائیور والی بات کی نا, یہ ایک کھلی ایک نئی سڑک کے اوپر بہت ایکسپیرینس ڈرائیور بھی ڈر کے گاڑی اس لیے چلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی کونا ایسا ہو سڑک کا جہاں سے ہوا کا بہت تیز ونڈ کا گش آتا ہو, اور اس گش ونڈ ہی اس کو اکھاڑ کے اتار کے پھینک دے. ہو سکتا ہے اس سڑک پہ کوئی گاڑی نہ ہو, لیکن ایک ہوا کا جھونکا ہی اس کو اڑا دینے کے لیے کافی ہو, کیونکہ وہ ڈرا دبا سہما ڈرائیور ہے. سو ہمیں کیا معلوم بھی ہے کہ ہم کس چیز پر ایمان لائے ہیں. وہ کتاب جس کو ہم کہتے ہیں بہترین کتاب ہے, یہ سب کا سولوشن پرووائڈ کرتی ہے. کیا ہم اپنے, اگر کوئی پوچھے why is this the best religion, why is this the best book, and how is it the best book, can you prove it to me? سو میں نے اور آپ نے اپنے گربان میں یہ جھانک کے دیکھنا ہے کہ can I prove it to someone?
I know because my parents told me. But am I a Muslim? Am I a faithful person by choice or just by a matter of chance? And do I know the man जिसको अल्लाह ताला ने रोल मॉडल बना के भेजा था और जो रास्ता उसने हमें दिखाया था, क्या वो रास्ता मैं जानती हूँ? Can be defended intellectually in the war of narratives. आजकल दुनिया के अंदर जंगें बहुत कम लड़ी जाती हैं. आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जहाँ बाकायदा बमबारी हो रही है या बाकायदा फौजें उतरी हुई हैं. फुट ऑन ग्राउंड रखने की ज़रूरत नहीं है आजकल. आजकल हर कोने में लड़ाई है नैरेटिव्स की. दिस इज कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर. सो इस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में क्या मैं और आप अपने आप को, अपने नबी को, अपने फेथ को, अपने वैल्यूज़ को, अपने ईमान को क्या इंटेलेक्चुअली डिफेंड कर सकते हैं? इस डिफेंस के लिए मुझे और आपको क्या चाहिए? नॉलेज. Do we have the answers to the simple as well as difficult questions that are posed at us, and do we own it with pride? और क्या ये सोने हीरे की अंगूठी, क्या ये कीमती हीरा जो मेरे और आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला ने हम सबको दिया है और हम उससे बिल्कुल ही कोई उसकी वैल्यू नहीं जानते, क्या हम उसमें प्राइड लेते हैं? वो एक मिसाल बड़ी मज़े की थी, मुझे किसी ने, हम जब पढ़ते थे शुरू में, बिल्कुल हमारी जो यूथ का ज़माना था उसमें जो हमें कुरान पढ़ाने वाले थे, उनमें से एक बाजी थी, उन्होंने इस तरह की मिसाल दी थी कि एक जो बग़ैर आँखों वाला होता है ना फ़कीर, अंधा फ़कीर होता है ना, वो कशकोल हाथ में लिए खड़ा होता है और उस कशकोल में अगर कोई सिक्का भी डालता है तो वैसी आवाज़ आती है और कोई हीरा भी डालता है तो वैसी आवाज़ आती है, क्योंकि उस अंधे को मालूम नहीं होता, वो सिर्फ आवाज़ से पहचानता है कि कोई उसकी कशकोल में कुछ डाल गया, लेकिन उसे उसकी कीमत नहीं मालूम होती. वो 4 आने डाल के गया, 8 आने डाल के गया, 1 रुपए का सिक्का डाल के गया, 5 रुपए का सिक्का डाल के गया, या कोई हीरे की अंगूठी डाल गया. सो हम कहीं ऐसे लोग तो नहीं है कि हमारे पास इस कदर बेहतरीन सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम्स का और दुनिया की प्रॉब्लम्स का मौजूद है, लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं देते, और वर्थ चूंकि हम उसकी जानते नहीं, इसलिए हमें उस पर ना कोई प्राइड है और ना कोई उस हिसाब से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है. And does this knowing make us more intellectual and more learned? And does this knowing make us more humble or arrogant? और ये भी बात चेक करने की है. अगर हम ये जो प्राइड है ना कि हम इस मुसलमान हैं और हमारा बेस्ट फेथ है और हमारे पास बेस्ट बुक है, क्या ये हमें हम्बल बना रहा है या हमें एरोगेंट बना रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के करीब जो चीज़ करने वाली है वो एरोगेंट नहीं बना सकती, वो आपको और मुझको हम्बल बनाती है. तो ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे जो कि मैंने इनको लिस्ट बनाया कि नॉलेज मेरी और आपकी क्या है, और हम आजकल की दुनिया में जिसमें हमारे खुदा को क्वेश्चन किया जाता है, बुक को क्वेश्चन किया जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुरमती की जाती है, उनकी कार्टून्स और ये सब, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, हमारा ब्लड भी बॉयल करता है, हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर हम अल्लाह ताला के नबी के ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते तो किसी में ये जुर्रत ना होती कि वो मेरे और आपके नबी की तौहीन कर सके. तो क्या हम ऐसा तो नहीं कि हम हॉलो हैं, जिस तरह हमने लास्ट सेशन में एक हदीस रखी थी ना कि तुम इतने हॉलो हो जाओगे, दुनिया की ज़िंदगी इतनी मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे, मौत से इतने खौफज़दा हो जाओगे और दुनिया के पीछे भागने लगोगे, फिर क्या होगा कि तुम्हारी जो ऊपर जो नॉन मुस्लिम नेशंस हैं वो ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे कि दस्तरखान पे भूखे टूट पड़ते हैं. सो ये जो हॉलोनेस है ये किस वजह से है? सबसे पहले ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमारा रास्ता क्यों बेहतरीन है, हम जानते ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, व्हाई इज ही द बेस्ट मैन, बेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर to exist on the face of the earth. You must know the whys ना. अगर मैं आपको बता दूं कि he was the best human being that was ever created and you buy it, you accept this and you go and say this to someone else, what if at some point someone asks you, okay, why was he the best man, why is your faith the best faith, okay, why is your book flawless? So do you, मुझे और आपको ये चेक करना है कि do we have the answers to the whys in this intellectual world? क्योंकि इस दुनिया के अंदर वॉर ऑफ नैरेटिव्स के अंदर ये सवाल बढ़ते रहेंगे, और ये सवाल जिस स्पीड से मेरे और आपकी तरफ या हमारे बच्चों की तरफ लेके ले जाए जा रहे हैं, क्या हमारे पास इतनी तेजी से उसके जवाब तैयार हैं? एंड हाउ डज नॉलेज चेंज यू? जो इल्म है ये किस तरह आप मुझे और आपको चेंज करता है? इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इश्क, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ लव. आप किसी को जानते नहीं तो उससे मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकते. इसलिए आप अगर अल्लाह को नहीं जानते, मैं अगर अल्लाह को नहीं जानती, नबी को नहीं जानती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रास्ते को नहीं जानती, इस किताब को नहीं जानती, तो अगर मैं इन 4 चीज़ों से मोहब्बत का
دعویٰ کرتی ہوں تو کیا یہ دعویٰ سچا ہے؟ یہ تو سب سے پہلے تو میں خود اپنی جج ہوں نا، مجھے کسی اور کو جج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہ کتاب اگر میں نے کھول کے نہیں دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت جو میں نے پرائمری یا سیکنڈری اسکول میں چند سٹوریز پڑھی تھیں یا امی سے بیڈ ٹائم سٹوریز کی طرح سنی تھیں، اگر اس کے علاوہ میں نے سیرت کو یا اس شخص کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو پھر کیسا عشق اور کہاں کا عشق؟ So knowing forms the foundation of any kind of love. کسی سے دنیاوی محبت بھی اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ اس کو جاننا شروع کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں this is the thing that I like about her, this is the thing that I love about him. So unless you know someone, how can you fall in love with people? How can you fall in آپ کسی سبجیکٹ سے محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتے، آپ کسی کریئر سے محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتے. میں آپ سے کہوں میں اینتھروپولوجی پڑھنا چاہتی ہوں، سامنے والا پوچھے گا اینتھروپولوجی کیا چیز ہے؟ مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے محبت میں مبتلا ہوں، میں واقعی میں بھی اینتھروپولوجی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہوتی کیا ہے؟ سو ووڈنٹ یو لاف؟ آپ کہیں گے نہیں کہ یہ تو تم نے نام ہی آج پہلی دفعہ سنا ہے. سو ہاؤ کین یو فال ان لو ود دس ورڈ؟ سو دا تھنگ از knowing and knowledge forms the foundation of love and ishq. Knowledge gives you conviction. اور یہ علم جو ہے مجھے آپ کو conviction عطا کرتا ہے، میرے اور آپ کے قدم جماتا ہے اور اکھڑنے سے بچاتا ہے. And it makes you able to face hardships. اور جو hardships ہوتی ہیں، جو اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو مشکلات آتی ہیں، اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنی hardships کیوں جھیل گئے؟ کیونکہ ان کی کنوکشن اسٹرانگ تھی. اور وہ کنوکشن کہاں سے آئی تھی؟ لو سے آئی تھی، محبت سے آئی تھی. اور وہ محبت کہاں سے آئی تھی؟ نالج سے آئی تھی. کہ وہ جان گئے تھے اللہ تعالیٰ کو، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے سامنے ہو رہا تھا جو کچھ ہو رہا. سو دس از دا چین: نالج، لو، کنوکشن، اینڈ یو آر دین ایبل ٹو فیس ہارڈشپس. اس کے بعد اٹ پرووائڈز یو دا گائیڈنگ لائٹ آف دا لائف. آپ کو کسی بھی موقع پہ آپ پھنس جائیں، کوئی مشکل پریشانی آ جائے، اب میں کیا کروں؟ سو دس از دا لائٹ دیٹ کمز along ود یو. یہ نالج جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جاننا اور اللہ تعالیٰ کے رستے کا جاننا کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ کسی رستے پر بھی اکیلے نہیں ہوں گے. اینڈ ان کیس آف نوئنگ یور کریٹر اٹ میکس یو ہمبل اینڈ ناٹ ایروگنٹ. یہ چیز جو ہے آپ کو، یہ نالج جو ہے ایک یہ واحد نالج ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے رستے کا علم، جو آپ کو ہمبل بناتا ہے. باقی سارے دنیاوی علوم آپ کو ایروگنٹ بنا سکتے ہیں. they have a tendency to make you arrogant. I don't think کہ میں یہ کہہ رہی، آپ یہ مت سمجھے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کو ضروری ایروگنٹ بنائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم آپ کو ہمبل بنائے گا. اس کے بعد نالج انلائٹنز یو. کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلی ریولیشن میں اللہ تعالیٰ، ہم نے اکثر یہ بات ہم کوٹ کرتے ہیں نا کہ ہماری تو پہلی ریولیشن ہی یہ تھی، اقرا، ریڈ. So we were connected to the book, we were connected to reading, and we were connected to pen. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قلم کے ذریعے سکھایا. تو ریڈنگ اور رائٹنگ سے تو ناتا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جوڑ دیا تھا. اور یہ this is coming to a person who was neither able to read or write. So Allah Ta'ala, in the first word of the Quran, the first revelation that came from Allah Ta'ala was encouraging me and you to read and write. And after a gap, when the next revelation comes, it commands you to arise and warn. So this is the connection. You read, you gain knowledge, you start writing, and you arise and you warn. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا علم اور اللہ تعالیٰ کے راستے کا علم. اس بات کی طرف مجھے اور آپ کو بلاتا ہے کہ وہ مجھے انلائٹن کرتا ہے، وہ مجھے کھڑا کرتا ہے، وہ میرا کمبل اتارتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کمبل لپیٹ کر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو. Arise and warn. بس enough. So when you know, you go out and teach people. You go out and convey your knowledge to the people. And اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ علم والے کون؟ علم والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ will raise in ranks those who believe among you. جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس راستے کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجے عطا کریں گے. نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئیں، those who have been granted knowledge. سو یہاں جو آیتیں اور حدیثیں اور کوٹیشن جو میں آپ کے سامنے آگے رکھنے والی ہوں، وہ اس لیے رکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی قدر بھی ہے، اور کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نالج پہ اتنا سٹریس دے رہے ہیں. کیونکہ یہ نالج، یہ علم، یہی تو ہے جو اب میرا اور آپ کا بیڑا پار کرائے گا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. نالج والے لوگ، علم والے لوگ بغیر علم والوں سے الگ ہوں گے.
ان کے انجام الگ ہوں گے، ان کے راستے الگ ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کیا سکھاتے ہیں؟ ربی زدنی علما. میں اور آپ اکثر کہتے ہیں، اسکولوں میں لکھی ہوتی ہے، اسکولوں میں ٹیچرز یاد کرا رہی ہوتی ہیں، کہیں دیواروں پہ لکھی ہم نے پڑھی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ٹیچ کر رہے تھے نا. آیتیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، جبریل لے کے آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھاتے تھے، ان کو پڑھ کے سناتے تھے. انکریز می نالج کا مطلب، اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ ہے کہ علم میں اضافہ کرنا، کہ پڑھنے کی جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھا دیں گے. یہ دعا کیا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی آپ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا جو ایک کنیکشن ہے وہ علم ہے. اور مجھے اور آپ کو وہ علم مانگنا چاہیے جو کہ بینیفیشل ہو، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے. And only the people who have knowledge fear Allah. This is the verse that I want all of us to ponder upon. کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے صرف وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا ان کی اسکل کیا ہے، ان کو کیا کام کرنا ہے، ان کا پورا کانفیڈنس ہوتا ہے. تو دین کے اوپر آپ کا اور میرا کانفیڈنس صرف اور صرف اس کی بنیاد کیا ہے؟ علم. کیونکہ جو علم والے ہیں وہی اللہ کو پہچانتے ہیں، وہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. تو جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کون؟ اللہ کا خوف کیسا؟ اللہ سے امید کیسی؟ اللہ کا راستہ کیسا؟ تو ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے سب کے نام مسلمانوں والے، لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے دین کا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا علم رکھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے وہ والی امید اور وہ والا خوف رکھتے ہیں جو ایمان کی ڈیفینیشن ہے؟ تو اگر ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم جانتے بھی ہیں؟ کیا ہم نے جاننے کی کوشش بھی کی ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ نالج ہے بھی جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے؟ یا ہماری پوری زندگیاں ایک ایسی نالج کے پیچھے، ایک ایسی ایجوکیشن کے پیچھے چل رہی ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب تو کیا کرے گی، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہے. کیونکہ ہم اتنے بزی ہیں، اتنے بزی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی، ہمارے ٹیچرز بھی، ہمارے پیرنٹس بھی، ہم سب، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی نالج کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ پیربلز دی ہیں کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنت والا اور جہنم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ شخص جو منہ اندھائے زمین کی طرف دیکھ کر چل رہا ہو، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کی جو سر اٹھا کر اپنا راستہ جانتا ہو اس پہ چل رہا ہو؟ تو یہ وہ کمپیریزنز جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور ان سب کمپیریزنز کو جو ڈیوائڈ کرتی ہے چیز، جو ان میں ان کو ایک اگر آپ غور کریں تو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے چیز. کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ سو اندھے کو اندھا کون بناتا ہے اور آنکھوں والے کو آنکھوں والا کون بناتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو آنکھیں عطا کی ہیں، وہ فزیکل آئیز تو دونوں کے پاس ہیں، لیکن ایک سائنس آف ریفلیکشن دیکھ سکتا ہے اور ایک سائنس آف ریفلیکشن نہیں دیکھ سکتا. سو دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دونوں شخصوں کو، اشخاص کو جو آنکھیں عطا کی ہیں، وہ بظاہر پہاڑ، ستارے، ہیونز، ملکی وے سب دیکھ رہی ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ اندھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں. سو ان سارے کمپیریزنس کے اندر جو دو اشخاص کو ممتاز کرتی ہے چیز، وہ علم ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اور علم اگر نہ ہو تو اس کو صرف آن دا فیسٹ آف جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے وہ ویژن تو ہوتا ہے، بصیرت نہیں ہوتی. آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا نظر آ رہا ہے وہ نظر وہ اس کو گراسپ نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ these examples we present to the people but none will understand them except those of knowledge. مطلب یہ جو نشانیاں ہم تمہیں بار بار کہتے ہیں تمہارے ارد گرد پھیلی ہیں، تمہارے جسم کے اندر ہیں، تم آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، بارش میں ہیں، بادل میں ہیں، یہ سب نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ کسی کو سمجھ نہیں آئیں گی. but none will understand except those of knowledge. کہ جو اس علم، وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو اس علم کے پیچھے ہیں، جو علم اللہ تعالیٰ تک ان کو ملا دے، نشانیاں بھی ان کے لیے ہی ہیں، علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ says is one who is devoutly obedient during the periods of night, prostrating and standing in prayer, fearing the hereafter and hoping for the mercy of his Lord, like the one who does not. کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو رات کی تاریکی میں بھی خدا سے ڈرتا ہے، صرف دن میں نہیں ڈرتا، کیونکہ رات میں تو وہ اکیلا ہوتا ہے، تو تنہائی کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا رہتا ہے، آخرت
میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرسی کی امید رکھتا ہے, ہوپنگ فار دا مرسی آف ہز لارڈ, کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو یہ سب نہیں کرتا, جس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں, جو رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ان دونوں لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے are those who know equal to those who do not know. مطلب ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو رہا ہے, ہیئر آفٹر کا ڈر ہے اس کے لیے, اس کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگایا ہوا ہے. That is the person who knows. اور دوسرا شخص وہ ہے جو بالکل غافل ہے خدا سے, دن کو بھی غافل ہے, رات کو بھی غافل ہے, نہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے, نہ خوف ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ who do not know. So اللہ تعالیٰ asks me and you, are those who know equal to those who do not know. کیا ان کے اعمال, کیا ان کے دن رات کے روٹین, کیا ان کے وے آف لائف ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. they are very different categories. اور جب ان کے دنیا ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا کیا انجام ایک جیسا ہوگا؟ Just because they were named Abdullah, let's say both of them were Abdullahs. Both of them believed in Allah. Both of them were ready to die for the Prophet. Both of them had Quran in their bookshelves. But there's one person who stands in the periods of the night, who faces the hereafter and hopes for Allah's mercy, who believes in Allah Ta'ala, whose day and night revolve around this. And there's someone who has totally forgotten Allah Ta'ala. He doesn't pay heed to his words. اور وہ بالکل غافل ہے, اپنے مزے میں لگا ہوا ہے. آپ کے نام, میرے نام ہمیں بچائیں گے نہیں. ہمارا علم, ہماری نالج, ہمارا عمل اور ہمارا دن رات کا روٹین, ہم نے جس چیز کو وے آف لائف کے طور پہ چوز کیا ہے, that is the thing that would differentiate between us two. ہماری دنیا بھی الگ الگ ہوگی اور پھر آخر میں ہمارا انجام بھی الگ الگ ہوگا. it is we who choose sides. ہم نے چوز کرنا ہے کہ which side do you want to be on, the people who know that they have to meet their Lord and the people who do not know or who reject that they have to meet their Lord. So this is what we are doing today. Only the people of understanding are receptive of advice. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں, جو علم والے ہیں, جو سمجھ والے ہیں. So میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور علم کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. And then I have a few hadith compilation for you. The Prophet ﷺ said seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. So why is it an obligation? Tasbih, namaz obligation hai, roza obligation hai, hajj, zakat obligation hai. یہ ان obligation کے بعد seeking knowledge is an obligation. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. Without knowledge کیا فائدہ ہے اس نماز کا؟ نالج آف اللہ تعالیٰ, آپ کس کے آگے جھکتے ہیں, آپ اس جھکنے کا مطلب کیا ہے, اس دعائے قنوت کا مطلب کیا ہے, کہ آپ دنیا کے سارے خداؤں کو چھوڑتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے صرف مدد مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتے ہیں, مغضوب اور ظالم کے رستے پر نہیں چلنا چاہتے, انعام والے لوگوں کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں. جب تک یہ نالج مجھے اور آپ کو نہیں ہوگی, ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, لیٹس سے فار انسٹنس ہم سورہ فاتحہ ہی لے لیتے ہیں, جب مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ مغضوب کیوں ہوئے جو ہوئے, راستہ بھٹکنے والوں اللہ کن کو کہتا ہے, نعمت پانے والوں کو نعمتیں کیوں ملیں, وہ کن رستوں سے گزرے, ان کے لیے کیا پریشانیاں آئیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ساتھ دی. یہ نالج جب مجھے اور آپ کو نہیں ہوگی تو وہ رٹے رٹائے الفاظ سے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہونا, وہ تو پھر ایکسرسائز ہوئی. So this is why seeking knowledge is an obligation on every Muslim. And this seeking knowledge would give life to your namaz, would give life to your roza, would give life to your zakat, and would give life to your hajj. Otherwise, it's a trip to Makkah. You know what I mean? So knowledge gives life to every ritual that you do. Without knowledge, everything is a ritual. Everything is a ritual. Lifeless ritual. So life کس چیز سے آتی ہے میری اور آپ کی عبادت کے اندر؟ علم سے. جب میں اور آپ جانتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ امی نے کہا تھا, اس لیے نہیں کہ سب کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں, نہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں کس کے آگے جھک رہا ہوں اور میں کیوں جھک رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اس لیے میں اس راستے پر ہوں. Not because I was born in this house, but because I know کہ سارے راستے جو ہیں میں نے ایکسپلور کر کے دیکھے ہیں, and I am fully convinced کہ this is the only way.
دیٹ از لاجیکل, دیٹ از ریشنل, مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہاں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. سو نالج جو آپ کو کنوکشن دے گی, آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا آزادی عطا کرے گی آپ کی سوچ کو, کہ آپ وہ جو جکڑے ہم اور آپ جب جکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میں کر رہا ہوں صحیح بھی کر رہا ہوں, یہ کیا بات ہوئی, نماز روزہ, یہ بندشیں, یہ حلال یہ حرام, کور کرنا ہے تو کیوں کور کرنا ہے, سود نہیں کھانا تو کیوں نہیں کھانا, یہ کیا بات ہوئی, یہ کیوں ہے, ایسے کیوں ہے. جب یہ کوشچنز ہمارے دماغ کے اندر بہت زیادہ آ رہے ہیں یا ڈالے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نہ ہمیں ان کا علم ہے اور نہ ہم اس چیز کے لیے کنوکشن کے ساتھ اس راستے کے اوپر موجود ہیں. ہم اس لیے اس راستے پر ہیں کہ ہمیں بس ڈال دیا گیا اس راستے. اس ٹرک, یہ جو ٹرک میں نے آپ کو دکھایا تھا نا, جو پکچر شروع میں دکھائی تھی, بس ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. کسی نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. نہیں, نہ منزل پتہ نہ راستہ پتہ, بس کسی نے کہا تھا اس کے ساتھ لگ. سو علم آپ کو اس ایک ممتاز ڈرائیور بنائے گا کہ آپ کہیں گے نہیں میں سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا بھی آگے جا سکتا ہوں, I know my way. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said when a man dies all his deeds come to an end except for the three. اب ان تین چیزیں, یہ تین چیزیں جو صدقہ جاریہ بنتی ہیں, اس میں بھی علم ہے. An ongoing charity, beneficial knowledge, and a righteous son or a righteous child who prays for him. So تین چیزیں جو میں اور آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے, یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ مطلب کہ جس ٹاپک پہ آپ حدیث اور آیات تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگتا ہے شاید یہی ٹوٹل اسلام ہے. اس قدر ایک پوائنٹ پہ آپ کو اس قدر ذخیرہ ملتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پوائنٹ پہ آپ کو اتنا کچھ مل جائے گا. تو میں نے تو کبھی یہ حدیث اس لحاظ سے دیکھی ہی نہیں کہ تین چیزیں جو رہ جانے والی ہیں اس میں علم تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ جو میں نے سیکھا اور جو میں نے سکھایا اور جو میں پیچھے چھوڑ گئی اپنے بچوں کے اندر, اپنی جنریشنز کے اندر, اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر, وہ پیچھے رہ کے بھی مجھے فائدہ پہنچاتا رہے گا جبکہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں. And in another hadith, Prophet ﷺ says, the excellence of a scholar over a worshipper is like the excellence of the full moon over the rest of the heavenly bodies. اس پہ ذرا غور کریں. میرے اور آپ کے کونے کے اندر بیٹھ کے عبادت کرنا اور تسبیح کرنا, اللہ تعالیٰ بہت اہمیت ہے اس چیز کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں, لیکن اس کا کمپیرزن کس چیز کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ایکسلنس آف اے اسکالر, جو سیکھتا ہے, جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر علم کو دوسروں تک ٹرانسمٹ کرتا ہے, اس کا اور ایک عام میرے آپ کے جیسے عبادت کرنے والے کا اس اسکالر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ایک فل مون ہے اور باقی دوسری جو ہیں وہ ہیونلی باڈیز ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیونلی باڈیز جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں, نظر بھی نہیں آ رہی ہمیں, لیکن فل مون کیا ہے, اس سے لوگ رات کے وقت اندھیرے میں راستہ پاتے ہیں. سو دس از دا ڈفرنس, کہ آپ سے کوئی راستہ پائے, آپ خود بھی انلائٹنڈ ہو اور دوسروں کو بھی لائٹ دینے والے ہوں. اس کے بعد there is a hadith which is I found really beautiful, so میں نے اس کو پوری کو ایک سلائڈ پہ لکھا تاکہ آپ آرام سے اس کو ریڈ کر سکیں. if anyone travels on a road in search of knowledge, علم کے راستے پر کوئی بھی جو چلتا ہے, Allah will cause him to travel on one of the roads of paradise. اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتے ہیں. The angels will lower their wings in their great pleasure with one who seeks knowledge. فرشتے اپنے پر جو ہیں وہ اس تک نیچے لے کے آتے ہیں. The inhabitants of the heavens and the earth and the fish in the deep water will ask forgiveness. زمین, آسمان, heavens and the earth کی ساری مخلوقات اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں, حتیٰ کہ سمندر کے اندر ہونے والی مچھلی بھی. The superiority of a learned man over the devout. دیکھیں learned man اور devout کا کیا مطلب ہے, کہ وہ عبادت کرنے والا, ایک عبادت عام عبادت کرنے والا جس کی نمازیں تسبیحات اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر پوری ہیں, بہت نیک آدمی ہیں, اور اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کرتے ہیں, learned man کے ساتھ, جس کے پاس علم ہے. وہ علم اور وہ ورشپر کی مثال تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دیتے ہیں. The spirit of a learned man over the devout is like that of a moon on the night when it is full. 14ویں کا چاند over the rest of the stars. 14ویں کا چاند کافی ہوتا ہے پوری رات کو منور کر دینے کے لیے, راستہ دکھانے کے لیے, ساری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے. The learned are the heirs of the prophets. So جو scholars ہیں, جو عالم ہیں, جو علم والے لوگ ہیں, وہ انبیاء کے وارث ہیں. And the prophets leave neither دینار اور درہم. اور نبی کیا نبی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے, نبی مال اور اولاد اور جائیدادیں جاگیریں نہیں چھوڑ کے گئے. they never took pride in their belongings, بلکہ ان کے پاس تو belongings کبھی تھی ہی نہیں. they leave knowledge.
وہ کیا چھوڑ کے گئے؟ علم. کون سا علم؟ انبیاء کون سا علم چھوڑ کے گئے میرے آپ کے پاس؟ اللہ، جو اللہ تک پہنچا دے، جو آخرت کے راستے کو آسان کر دے، جو جنت تک پہنچا دے. اینڈ ہی ہو ٹیکس اٹ ٹیکس این ابنڈنٹ پورشن. اور یہ علم اگر کسی کے پاس مل گیا، کسی نے حاصل کر لیا، اس کو اصل میں کامیابی نصیب ہوئی، اس کو ابنڈنٹ پورشن ملا. So this is what we have to do today. ہم اکثر سلائڈز میں انڈین ٹورڈز یہی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، ہم نے شفٹنگ کس طرح کرنی ہے، اور اپنی زندگیاں جو اس وقت ہمارا لائف سٹائل ہے، اسکول ہے، ظاہر ہے، کالج ہے، ڈگری ہے، کریئر ہے، ایوری تھنگ ہیز اٹس اون پلیس. لیکن کیا اس کو چھوڑ کے ہم نے یہ سب کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے ان سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ڈال دینا ہے. جو بھی میرا اور آپ کا علم ہے، جو بھی میرے اور آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، میں نے اس میں یہ تلاش کرنا ہے کہ اس کو میں آخرت میں کیسے بینک کرا سکتی ہوں. سب سے مزے کی بات میرے اور آپ کے وے آف لائف کے اندر یہ ہے کہ ہمیں الگ الگ نہیں کرنا پڑتا. ہمیں اس کو دین کا ٹائم الگ، دنیا کا ٹائم الگ نہیں کرنا پڑتا. So whatever you are doing, whatever role you're in, whatever path you take, اس کو بینک کرائیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں اور اس سے میں آپ کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام, he saw the stars and he thought, okay, probably this is my Rabb. He saw the sun and he thought, okay, this is my Rabb. He was exploring all the time. So whatever you're reading, whatever your way is, whatever your expertise are, just explore. آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں, میڈیکل کالج میں آپ نے وہ پڑھی ہے, لیٹس سے اناٹمی پڑھی ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک بون ہے, آپ کے ہاتھ میں اسکل ہے, آپ دیکھ کے حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ, واقعی احسن تقویم اللہ نے کتنا پیارا بنایا. آپ انجینئر ہیں, آپ برج بنا رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ میڈیسن کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ انسان کا جو فٹ ہے, برجز کے ڈیزائن اس سے انسپائرڈ ہیں. آپ نے دیکھا نا فٹ کے نیچے ایک آرچ ہوتی ہے, آپ کے اپنے پیروں میں آج ایکسپلور کیجیے گا, فٹ کے نیچے ایک آرچ ہوتی ہے جس کو ایسے لیگمنٹس پل کرتے ہیں کہ وہ پاؤں تھوڑا سا آپ کا اٹھ جاتا ہے, جو آپ کو چلنے میں مدد دیتا ہے, جو آپ کی پوری باڈی کا ویٹ اٹھاتا ہے. سو برج پہ سے کیا کیا نہیں گزرتا, ٹرکس گزرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ٹرالر گزرتے ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اتنا ٹریفک اس برج پہ جیم ہے اور یہ نیچے نہیں گرتا خدا نخواستہ. سو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو بنایا ہے انٹینسلی بیوٹیفل پروپورشن کے ساتھ, تو یہ سب چیزیں غور کرنے کی. ہر علم اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے, لیکن اگر میری اور آپ کی انٹینشن ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی. ہر ایک کو تو اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں نہ کرتے, اس انٹینشن والے کو گائیڈ کرتے ہیں. اور پھر مجھے آپ کو دیکھنا is my knowledge beneficial. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to supplicate, oh Allah, I seek refuge in thee. I seek refuge in you from 4 things. Knowledge which does not give me any profit. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی نالج, میرا اور آپ کا کریئر, میری اور آپ کی جاب, کیونکہ وہ جاب تو چلے گی جب تک میں ریٹائر نہیں ہو جاؤں گی, جب تک میں جاب کرنے کے قابل نہیں رہوں گی. تو کیا ایسی نالج, ایسا پاس, ایسا کریئر تو نہیں میرا جو کہ مجھے آخرت کے حساب سے کوئی فائدہ نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ 2/3 of my life will go down waste, will go down the drain, اگر وہ زندگی مجھے اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچا رہی ہوں. سو ایسی نالج پروفیسر صاحب نے پناہ مانگی کہ وہ نالج تو ہو, مجھے دنیا نالجبل تو گنتی ہو, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوں. A heart that is not submissive, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے نالج ملاتی ہے وہ آپ کے دل کو سبمسو بناتی ہے, وہ آپ کے دل کو جھکاتی ہے, ہمبل بناتی ہے. سو جب نالج پروفیٹیبل نہیں ہوگی تو ہارٹ کیا ہوگا؟ ہارٹ سبمسو نہیں ہوگا. اور سول وچ ہیز این انسٹائبل ایپیٹائٹ, اور یہ نالج جو پروفٹ نہیں دیتی آخرت کے اعتبار سے, جو صرف دنیا کا فائدہ دیتی ہے, اٹ گیوز یو کیا؟ اٹ گیوز یو این انسٹائبل ایپیٹائٹ. وہی تکاثر, الہاکم التکاثر, کہ اس کے بعد یہ مل جائے, اس کے بعد نیا ماڈل مل جائے, اس کے بعد اس سے بڑا گھر ہو, اس کے بعد یہ ایپیٹائٹ, وہ والی ایپیٹائٹ جس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صرف قبر کی مٹی اس پیٹ کو بھرتی ہے. سو وہ نالج جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلاتی, وہ ہارٹ کو انسبمسو بناتی ہے, اور وہ مجھے اور آپ کو انسٹائبل ایپیٹائٹ دیتی ہے کہ ہم خوب سے خوب تک کی تلاش میں ساری زندگی رہتے ہیں. اینڈ اے سپلیکیشن وچ از ناٹ ہرڈ. اور ایسی دعا سے بھی پروفیسر نے پناہ مانگی جو کہ کھڑی نہ جائے. او اللہ, آئی آسک یو فار بینیفیشل نالج, ایسی نالج جو مجھے فائدہ دے. اب ہم نے لاسٹ جو تھی ہماری پریزنٹیشن, لاسٹ ٹاک میں ڈسکس کیا تھا نا,
बेनिफिशियल अल्लाह ताला किसको कहता है, प्रॉफिट अल्लाह ताला किसको कहता है, लॉस अल्लाह ताला किसको कहता है, फौजुल अजीम सक्सेस अल्लाह ताला किसको कहता है, लॉस किसको कहता है, खुसरान किसको कहता है. तो हमारी जब दुनिया की टोटली डेफिनेशंस चेंज होती है ना, कि हमें फ़ायदा नुकसान कामयाबी हर चीज़ का हमारा मयार और होता है, तो उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमें जो नॉलेज मिलती है हमें लगता है वो बेनिफिशियल नॉलेज है. लेकिन हदीस जिस बेनिफिशियल नॉलेज की दुआ कर रही है वो बेनिफिशियल नॉलेज है जो फौजुल अजीम तक पहुंचा दे और जो खुसरान से बचा ले, जो जन्नत तक पहुंचा दे और जहन्नम से बचा ले, जो अल्लाह ताला का दीदार नसीब कराए, ना कि अल्लाह ताला हमसे मुंह मोड़. So I ask, oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, acceptable action, and good provision. And then the one for whom Allah willed goodness, Allah guides him to become a knowledgeable person in the religion. So Allah Ta'ala जिससे भलाई का इरादा करते हैं उसे क्या अता करते हैं? अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छी नौकरी? नहीं. अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता करते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी के अंदर दीन की समझ हासिल करना, फ़िक़्ह की समझ हासिल करना, दीन के रास्ते पर चलना, दीन के रिलेटेड अगर कोई बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डोंट क्वाइट लुक अप टू इट. आप में से, मुझ में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं हमारा बच्चा आलिम बनेगा, मेरा बच्चा हदीस का एक्सपर्ट बनेगा, मेरा बच्चा ऐसा स्कॉलर बनेगा जिसके पीछे लोग नमाज पढ़ते होंगे. और स्कॉलर कह रही हूँ, नॉट इमाम, बिकॉज इन इस्लाम इमाम बनने का मतलब ये है कि ही इज़ द मोस्ट स्कॉलरली मैन, नॉट इन लाइक हमारी कंट्री की तरह नहीं. क्योंकि प्रोफेसर सल्लम ने तो ये फरमाया ना कि इमाम वो बने जो तुम में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन. बिकॉज इन इस्लाम, in our faith, religion wasn't separate, school wasn't separate, it was all in one. They knew sciences, the people in history who were leading namaz, they were scholars, they were scientists, they knew maths, they knew jurisprudence, they knew medicine. And knowledge goes a long way. There's another hadith, Prophet कहते हैं, the best of you is the one who learns the Quran and teaches it. So do you want to be the best? Do you want your children to be the best, learning the Quran and teaching it? No. हम तो ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कुरान समझ के पढ़ने वाला पढ़ाने वाला हो. Prophet ﷺ तो उनको बेस्ट कह रहे हैं. So this is where we need to see what we are doing with our lives and our children's lives. And where does Islam and where does this knowledge stand in priority on our list? Whoever goes out seeking knowledge, then he's in Allah's cause and until he returns. Allah Ta'ala के रास्ते पर है और उसको अगर वहाँ मौत भी आ जाए इल्म के रास्ते में तो वो शहादत की मौत. लेकिन इल्म वो जो अल्लाह ताला से करीब करने वाला. Knowledge is better than money. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है बहुत ही खूबसूरत. Knowledge is better than money because knowledge protects you, whereas you protect money. Knowledge rules over things, whereas money is ruled over. Money diminishes as you spend it. Money कम होती जाती है जैसे जैसे आप उसको spend करते हैं. Whereas spending the knowledge by teaching it to others increases your rewards. So what knowledge? कौन सी नॉलेज? जब अल्लाह ताला के रास्ते पे कहते हैं कि जो नॉलेज के लिए निकला वो अल्लाह ताला के रास्ते पे है, अगर उसको मौत आ गई तो शहादत की मौत है, तो कौन सी नॉलेज? वो नॉलेज जो अल्लाह ताला से करीब करे. वो नो योर क्रिएटर थ्रू साइंसेस दैट यू स्टडी. आप जो भी साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हर चीज़ में आपको अल्लाह ताला नजर आएगा अगर आप ढूंढना चाहेंगे. नो द मैन यू क्लेम टू फॉलो. आप उस ये जो पहले नो द क्रिएटर वाली बात हम कर लें, ये जो हेवंस एंड द अर्थ जिनको हम इतना ज़्यादा हैरान होकर देखते हैं कि इसमें 1% भी, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर का भी अगर फ्लॉ होता तो ये आपस में टकरा जाते. अल्लाह ताला बार बार कहते हैं ना सूरे मुल्क में जो अल्लाह ताला कहते हैं बार बार निगाह दौड़ा, तुम्हारी निगाह थककर नामुराद लौट आएगी. क्या तुम्हें कहीं कोई खलल नजर आता है इस कायनात में? आप कहते नहीं नजर आता. ये ऑर्बिट्स जो हैं ये आस पास से ऐसे गुजरते हैं, इस कदर हसीन इनके पाथवेज हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं. दिन और रात के क्या कैलकुलेटेड टाइमिंग है. आपको पता है किस दिन
22 جون کو لانگسٹ ڈے ہوگا اور 21 دسمبر کو لانگسٹ نائٹ ہوگی. یہ اتنا کیلکولیٹڈ, اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے چل رہا ہے. یہ کیلکولیشن بنانا میرے اور آپ کے بس کی بات ہے. So know the creator who created all this, and know the man who you claim to follow. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی سیرت, دن میں ہمارا کچھ حصہ یا ہفتے میں کچھ حصہ یا مہینے میں کچھ حصہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کر سکیں just to know the man who went through all hardships because of us, to become a role model for us. یا جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں, جس رستے کو ہم اپنا کہتے ہیں, کیا اگر اس کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ہم جانیں تو صحیح کہ یہ کیوں بہترین رستہ ہے. And utilize your worldly knowledge in the path of the hereafter. So whatever subjects you choose, whatever career you're going to go into, just keep connected yourself with the creator. You'll never go astray. اور ہم نے کچھ مسئلہ ہمارا اس طرح کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین پڑھ رہا ہے وہ بس دین ہی پڑھ رہا ہے, اس کو باقی سب چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر. اور جو بینکنگ پڑھ, جو مارکیٹنگ پڑھ رہا ہے, جو میڈیسن پڑھ رہا ہے, جو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, اس کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. سو ہیل فائنڈ آؤٹ ریلیجن جب وہ تھوڑا چین سے بیٹھے گا, ایگزامز اوور ہو جائیں گے, جاب سیکیور ہو جائے گی, اچھا جاب ہو گئی, اب فیملی ہو گئی, اب بچے ہو گئے, اب ان کو کھلانا ہے. سو یہ والا جو چکر ہے نا, بریڈ اینڈ بٹر کا چکر, اس میں دین کے لیے آخری عمر تک ٹائم نہیں ملے گا, ریٹائرمنٹ کے بعد تک. سو فائنڈ اے وے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکیں. اینڈ بینک فار جنہ وٹ ایور یو نو, وٹ ایور یور پاتھ وے از, ٹیک ٹائم آؤٹ ٹو انڈرسٹینڈ فیتھ. اور دن کے اندر کچھ حصہ, ہفتے کے اندر کچھ حصہ, مہینے کے اندر کچھ حصہ, میرا اور آپ کا. اول تو ایک دن میں ایک پیج قرآن کا, یا ایک چند پیجز سیرت کے, یا کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو, کوئی بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے اب تو انٹرنیٹ کے اوپر, اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس کے لیے انٹینشن ضروری ہے, اس کے لیے اس چیز کی امپورٹنس کو جاننا ضروری ہے. میں نے بالکل شروع کی سلائڈز میں بات کی تھی نا کہ ہم وہ ہیرے کی انگوٹھی کو اس لیے ہم اس کے بارے میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم اس کی قیمت جانتے ہیں, اس کی ویلیو جانتے ہیں. سو نو دا ویلیو آف لرننگ ریلیجن, بیکاز آخر میں میرے اور آپ کے یہی کام آئے گی, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ فتنہ کہتا ہے, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش کہتا ہے, اگر ہماری پوری زندگی اس کے پیچھے بھاگتی رہے گی تو پھر we'll be the biggest losers, خدا نخواستہ. And surround yourself with learned people, connect yourself to books. اور اگر آپ بک پرسنز نہیں ہیں, آپ اسکرین پرسنز ہیں, تو you have no excuse. اگر آپ میں سے کچھ ینگ لوگ میری بات سن رہے ہیں, جو بچے فونز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, یوٹیوب کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, open up a YouTube resource, open up a YouTube lecture. If you go out for a walk, if you have headphones in your ears, start up a podcast. There's a whole Seerah series on podcasts. So find your ٹائم. اس کو ایک تو پڑھائی کا ٹائم ہے نا, ظاہر ہے اس میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. پڑھائی کے بعد جو آپ کا ریلیکسنگ ٹائم, جس کو آپ بچے کہتے ہیں نا, کہ اب تو ابھی ہم ریلیکس کر رہے ہیں, ابھی ہم وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی, سارا دن پڑھتے ہیں. اس ریلیکسنگ ٹائم کے اندر میک دیٹ اے ٹائم ٹو کنیکٹ ٹو اللہ تعالیٰ, میک دیٹ اے ٹائم ٹو کنیکٹ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. And then ponder, evaluate and find solutions and provide answers. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم ڈینجرس قسم کے دور کے اندر ہیں, جس میں بہت کنفیوزنگ کویشچنز میرے اور آپ کے آگے رکھے جا رہے ہیں. بغیر نالج کے we won't be able to sustain. ہماری اگلی جنریشن won't be able to sustain. اگر ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے تو ہم چل نہیں سکیں گے. کتنی جنریشنز آپ اپنا فیتھ بچا لیں گے؟ 1 2. اس کے بعد you'll see it diminishing, you'll see it disappearing. اینڈ لیسنس فرام ہسٹری. آپ کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آگے جتنی بھی مسلم ہسٹری ہے, اس کے اندر لرننگ کی, لائبریریز کی, یونیورسٹیز کی کیا اہمیت رہی ہے. سو دا فرسٹ پوائنٹ آف نوٹڈ ہیئر از کیپٹیوز آف بدر. بدر میں جو قیدی بن کے مکنز پکڑے گئے تھے, ان کے پاس کنڈیشنز کیا کیا ہوتی تھیں کہ آپ کو کس طرح آزاد کر دیا جائے گا, یا مطلب آپ کو کوئی غلام بنا لے گا یا کسی کے لیے کام کریں گے. لیکن اس میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ اگر آپ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, علم سکھا دیں گے, یو ول گو فری. سو وہاں سے نالج کی بنیاد رکھی گئی تھی, ریڈنگ اور رائٹنگ کی, علم کی بنیاد وہاں سے رکھی گئی تھی کہ آپ 10 لوگوں کو سکھا دیں جو بھی آپ کے پاس علم ہے, اینڈ دین یو کین گو فری.
And then I've written down this University of Al-Qarawiyyin. This is in Fez, Morocco. This was founded in 859 AD by a Muslim woman. تو مجھے اور آپ کا یہ بھی سر اٹھا کے فخر سے چلنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت نے اس دنیا کو پہلی یونیورسٹی دی تھی. دنیا کی پہلی یونیورسٹی آکسفورڈ اور کیمبرج کے اسٹائل پہ ایک عورت نے بنائی تھی جو ڈگری دیتی تھی, جہاں مسلمان, کرسچن, جوئش اسکالرز بن کے نکلتے تھے, جہاں فقہ پڑھایا جاتا تھا, جہاں اسٹرانومی پڑھائی جاتی تھی, جہاں میڈیسن پڑھائی جاتی تھی, جہاں فزکس پڑھائی جاتی تھی, جہاں جورسپروڈنس پڑھائی جاتی تھی. اور جوئش اسکالر میمونیڈز یہیں سے نکلے تھے, ابن خلدون, ابن عربی یہیں سے نکلے تھے. یہ کس نے بنائی تھی یونیورسٹی؟ فاطمہ الفہری ان کا نام تھا. اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ان کو ورثے میں ملی تھی وہ دنیا کی مسلمانوں کی پہلی لائبریری اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنانے میں لگا دی تھی. اور یہ آج بھی موجود ہے. اگر آپ لوگ ٹریولرز ہیں, گھومنے پھرنے کا آپ کو شوق ہے, تو ایسی جگہوں پہ جائیے جو کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں. گو ٹو موروکو اینڈ سی دیٹ یونیورسٹی ود یور اون آئیز. اٹس اسٹل دیئر. مسجد کے ساتھ یونیورسٹی بھی ہے اور مسجد کے ساتھ ہی لائبریری بھی ہے جس میں بہت اولڈسٹ مینوسکرپٹس ہیں. اور یو ول فیل پراؤڈ کہ علم آپ کے پاس, آپ کے آباء اجداد کے پاس بہت پہلے سے موجود تھا, جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. The whole world knows کہ the light came from Islam. اسپین سے آئی تھی وہ لائٹ یورپ کے اندر. میڈیسن, میتھس, اسٹرانومی, یہ سب چیزیں مسلمان لے کے آئے تھے. So the libraries of Baghdad, Cordoba, Cairo, Aleppo, Damascus, یہ 9th اور 10th اور 13th up to 13th century, یہ سارے علم کے گڑھ تھے. ان لائبریریز میں ہزاروں کے حساب سے کتابیں تھیں. And what does that show you? The love of learning. اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ انڈرسٹینڈنگ آف فک, میتھس, ایسٹرانومی, میڈیسن, جورسپروڈنس. تو وہاں ایک ایک عالم جو تھا وہ کئی سبجیکٹس جانتا تھا. تو ایسا کیوں ہے کہ آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو آپ دین نہیں جان سکتے؟ میں میڈیسن پڑھی ہوں تو میں دین نہیں جان سکتی. میں میتھمیٹکس پڑھی ہوں تو میرے پاس حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ بھی تو لوگ تھے. اور یہ بہت پرانی بات اگر آپ کو لگ رہی ہے تو علامہ اقبال بھی تو ایسے ہی تھے. وہ تو 100 years پرانے ہیں بس. وہ بھی تو میتھمیٹیشین, اکنامسٹ, جورسپروڈنس میں ان کو پتا تھا. فزسسٹ تھے, ان کا پہلا تھیسس فزکس کے اوپر تھا, اکنامکس کے اوپر تھا, علم الاقتصادیات. پھر وہ لینگویجز کتنی ساری جانتے تھے. سو یہ سب لوگ جو ہمارے آس پاس, ہم جن کو اسکالرز مانتے ہیں مسلم دنیا کے, ہم ان کی طرف دیکھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے دین کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. وہ بہترین رائٹرز, بہترین اسپیکرز, بہترین پوئٹس, بہترین جورسٹ, بہترین اکنامسٹ تھے. لیکن سب سے پہلے ان کا جو علم تھا وہ دین اور فقہ اور ریلیجن کے بارے میں تھا. تبھی تو وہ اتنے اسٹرانگلی کھڑے رہے اس چیلنجز کے آگے. پھر مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹائم نکالنا ہے قرآن کے لیے, سیرت کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے, اور ہسٹری کے لیے. ہسٹری میں کیا ایونٹس ہوئے ہیں, اوپر نیچے. اس میں کچھ پینفل ایونٹس ہوں گے, کچھ آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے, کچھ آپ کو کانفیڈنس دیں گے, کچھ آپ کے آگے سوال کھڑے کریں گے. لیکن جاننا تو ہے نا, سیکھنا تو ہے ہسٹری سے. وہ ٹرینڈ سیٹرز آف نالج کون لوگ تھے, ان کے بارے میں پڑھنا ہے. لرنڈ لوگوں کے ساتھ ان کی کمپنی میں رہنا ہے. یہ سب چیزیں ہسٹری سے بھی ہمیں پتہ چلیں گی. اور آج کل بھی ہم اسکالرس کی کمپنی تلاش کرنے کی کوشش کریں. وہ اسکالرس دین کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اسکالرس اسٹرانومی کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اسکالرس ہسٹری کے بھی ہو سکتے ہیں. پالیٹکس میں نے کیوں لکھا؟ پالیٹکس کیوں آنی چاہیے ہمیں؟ پالیٹکس کیوں پتہ چلنی چاہیے؟ پچھلے سیشن میں جو حدیث ہم نے کی تھی نا, کہ جو لوگ تم پر, قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. That is all politics. So Prophet ﷺ never stopped talking about it. So his 13-year-old Makki zindagi was persecution, persecution, persecution. And his 10-year-old Madani zindagi was all politics. He founded a state. اللہ تعالیٰ نے لیجسلیشنز اتاری, ساری مدنی صورتوں کے اندر پالیٹکس ہی تو ہے. تو میں نے اور آپ نے کیوں میدان چھوڑ دیا؟ عام لوگوں کے لیے, بے دین لوگوں کے لیے پالیٹکس کا میدان. پھر ہم کیوں شکایت کریں پالیٹیشنز کے بارے میں جب ہم خود دلچسپی نہیں لیتے؟ میں اور آپ اگر قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو ہم باہر کیا کہتے ہوئے نکلتے ہیں؟ پالیٹکس کی بات نہیں کرنی. پالیٹکس کی بات کیوں کرتی ہیں؟ یہ آنٹی پالیٹکس کی بات کیوں کرتی ہیں؟ آپ
اور میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے, اگر پالیٹکس کی بات نہیں کریں تو کیا مدنی صورتوں کے بارے میں بات ہی نہ کریں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اور آپ نے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ بھائی مجھے بتائیے کہ مدنی صورتوں کا کیا کرنا ہے اگر ہمیں پالیٹکس نہیں آتی, اور اگر ہم پالیٹکس میں دلچسپی نہیں لیتے تو ہمیں پالیٹیشنز کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ وہ میدان تو آپ نے چھوڑ دیا نا ان کے لیے. اس لیے مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ کس طرح چلائی تھی, اور میں اپنا ملک اس حساب سے کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں جانیے, مسلمان ملکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے بارے میں جانیے, کہاں کہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کیوں ہم اتنے ہولو ہیں, اس بارے میں جانیے. بہت کچھ ہے سیکھنے کو, لینگویجز جانیے, لوگوں کے کلچرز جانیے, اور سائنس ان the heavens and the earth. There's a lot to learn. There's a lot to understand. So the topic جو تھا نا ہمارا own it with pride, جو فیتھ, جو رستہ میرا اور آپ کا ہے اسے پرائڈ کے ساتھ اون کریں, اس کے اوپر فخر کے ساتھ چلیں. اور فخر, کانفیڈنس, ہیوملٹی, ہمبلنس کہ ہاں یہی بہتر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائے گا, یہ آ نہیں سکتا جب تک کہ اس کو جانیں گے نہیں. اسلام کا سوشل جسٹس کا سسٹم اگر میں اور آپ سمجھ جائیں, صرف یہ ایک ورڈ میں بول رہی ہوں, ایک ٹرم سوشل جسٹس, میں کوئی اور بات نہیں کر رہی, صرف اگر یہ ٹرم میں اور آپ سمجھ جائیں کہ واٹ ایور رول آئی ایم ان ایز اے, میں پیرنٹ بھی ہوں, میں بیٹی بھی ہوں, میں ٹیچر بھی ہوں, میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ہو سکتا ہے میں کسی وقت کسی منسٹر بھی بن جاؤں, پرائم منسٹر بھی بن جاؤں, ہر پوزیشن کے اندر میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے اور میں کسی کے نیچے ہوں. یہ جو سوشل جسٹس کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے نا, کہ آپ اور میں اومنی پوٹنٹ نہیں ہیں, ہم کسی نہ کسی کو جواب دیں, وار میں ہم کسی کو جواب دیں, جو قیدی ہم پکڑ کے لائے اس میں ہم جواب دیں, جو مال ہم نے جنگ کے بعد لوٹا اس میں ہم جواب دیں. جتنا جتنا آپ اس سسٹم کو سمجھتے جائیں گے آپ کو اس رستے سے محبت ہوتی جائے گی, اور اس رستے سے ہوگی ہی محبت علم کے ساتھ. اور اگر ابھی وہ محبت اور وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوا تو we need to work on our ilm. So this is what I want to convey. Open up your books, open up the Quran, open up Seerah. Books کا موڈ نہیں ہوتا, YouTube ویڈیوز کھولیں, پوڈ کاسٹ کھولیں, authentic literature تلاش کریں, اسلامک لٹریچر ڈھونڈیں, اپنے سوالوں کے جواب. کسی نے آپ سے سوال کیا, کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے پاس جواب نہیں, آپ کے ہاں تم نے بالکل صحیح سوال کیا, مجھے اس کا جواب نہیں آتا, لیکن I'll surely look into it. Honestly اس کا جواب ڈھونڈیں. جتنے جواب آپ کو ملتے جائیں گے آپ کا اس دین کے ساتھ عشق اور بڑھتا جائے گا, جتنا علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا عشق اور بڑھتا جائے گا, کنوکشن اتنی اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. پھر لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ ان سے بات کرو تو یہ غصہ نہیں ہوتے بلکہ جواب ڈھونڈ کے لا دیتے ہیں, گھبراتے نہیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے, لیکن جواب لے آتے ہیں, اور اگر جواب نہیں ہوتا تو مل جل کے ڈھونڈ لیتے ہیں. So this is what Muslims should do. Come back to learning, come back to education. And the real education is not bread and butter. Real education is for enlightening you and enlightening me and making us reach our goal. اور وہ goal کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ connect ہو جانا. اس کے بعد ہر career آپ کا عبادت ہے, ہر degree آپ کی عبادت ہے, اگر اللہ تعالیٰ سے آپ connected ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. آئی ہوپ آئی میڈ سینس. اینڈ میں مائک کھول دوں گی تو پھر آپ لوگ اپنے کویشچنز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ.